السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبند کی وجہ تسمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملګرو نننۍ ویډیو کې زه تاسو باندې دارالعلوم دیوبند مدرسې تاریخ او هیسټري اورما تاسو واورئ د دارالعلوم دیوبند مدرسې تاریخ۔ حضرت مفتی امین صاحب پالن پوری صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ کیا تم جانتے ہو دیوبند کو دیوبند کیوں کہتے ہیں؟ پھر واقعہ بتایا کہ دیوبند میں ایک مندر ہے جس کا نام دیوی کنڈ ہے۔ مندر کے برابر سے ایک تالاب بھی گزرتی ہے جہاں ہندو قوم سالانہ تہوار مناتی ہے۔ وہ مندر آج بھی موجود ہے جہاں ہندو قوم سالانہ تہوار مناتی ہے۔ آج کل اس علاقے کا نام چمار چودس ہے۔ صدیوں پہلے اس مندر میں یہ رواج تھا کہ تہوار کے موقع پر ایک لڑکی کو دلہن کی طرح سنوار کر اس مندر میں رات کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صبح وہ لڑکی غائب ہو جاتی تھی۔ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ لڑکی کو دیوی لے جاتی ہے۔ اس سے سب لوگ پریشان بھی رہتے تھے، لیکن کرتا نہ کیا کرتا۔ لڑکی دینے کے لیے لوگوں میں باری لگی ہوتی تھی کہ فلاں سال تم دو گے اور فلاں سال تم دو گے۔ ایک مرتبہ اس سرزمین دیوبند سے ایک مسلمان مسافر کا گزر ہوا۔ رات ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان وہیں کسی ہندو کے یہاں قیام پذیر ہو گیا۔ اس وقت تہوار کا زمانہ تھا۔ وہ مسلمان جس ہندو کے یہاں قیام پذیر ہوا، اتفاقاً اس سال لڑکی دینے کی باری اسی ہندو کی تھی جس کے ایک ہی لڑکی تھی، جس وجہ سے پورا گھر رنج و غم میں مبتلا تھا۔ وہ مسلمان مسافر نے رنج و غم کی وجہ معلوم کی تو اسے ساری تفصیلات گھر والوں نے بتائی کہ یہ ماجرا ہے۔ مسلمان مسافر نے اپنے میزبان کو تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں، اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ میزبان نے کہا تم تو مرد ہو جبکہ وہاں لڑکی دینے کی بات ہوتی ہے۔ مسلمان مسافر نے کہا مجھے تم لوگ بنا سوار دینا، گھونگھٹ میں کیا پتا چلے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور وہ بھی رات میں کون سمجھ پائے گا۔ خیر وقت آیا تو ایسا ہی کیا گیا۔ اس مسلمان مسافر کو مندر میں ڈال کر مندر کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ یہ بات اس گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو خبر بھی نہیں تھی۔ صبح کو لوگ جب مندر میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک مرد آرام سے مندر میں لیٹا ہوا ہے۔ لوگوں نے اسے جگایا اور اس سے تفصیلات معلوم کی کہ تم یہاں کیسے؟ تو اس نے ساری تفصیلات بتائی اور رات پیش آئے واقعے سے بھی سب کو باخبر کیا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب اسے مندر میں ڈال کر باہر سے مندر کا دروازہ بند کر دیا گیا تو اسے بھی ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ جب رات تاریک ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ تالاب میں جو مندر کے بغل سے گزرتی ہے، مندر سے دور ایک کشتی ہے جس سے روشنی ظاہر ہو رہی ہے اور مندر کے جانب بڑھ رہی ہے۔ وہ مسلمان ڈر کے مارے قرآن مجید کی آیتیں جو بھی یاد ہوگا آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے لگا۔ کشتی مندر کے قریب ہوتی گئی۔ جب کشتی مندر کی دیوار سے ٹکرائی تو کشتی واپس بہت دور چلی گئی۔ پھر دھیرے دھیرے مندر کے پاس وہ کشتی پہنچی۔ جب دیوار سے دوبارہ ٹکرائی تو پھر سے واپس بہت دور چلی گئی۔ اس طرح 3 بار ہوا۔ وہ مسلمان مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ چوتھی بار جب کشتی مندر کی دیوار سے ٹکرائی تو کشتی ٹوٹ کر تالاب میں ڈوب گئی۔ پھر مسلمان آرام سے سو گیا، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے انہیں جگایا۔ اس دن سے اس سرزمین کا نام دیوبند پڑ گیا کہ آج دیو کو جو لڑکیوں کو لے جاتا تھا اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت استاد مفتی امین صاحب پالن پوری کو سنایا تھا اور انہوں نے ہمیں درس کے دوران سنایا تھا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ پیش کر دیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ساری امت مسلمہ کو دیوبند کی ہسٹری کا معلوم چلے۔ جزاک اللہ خیر۔